अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समरीन आदिल। आपको मेरे चैनल फूड एंड फन 2057 पे खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। दोस्तों, आज मेरे घर में दावत है। मेरे छोटे बेटे अशद आदिल की सालगिरह थी और मेरे हस्बैंड को तो सालगिरह वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन व्यूअर्स, आप तो जानते ही हैं कि बच्चे अपने सालगिरह के लिए कितने एक्साइटेड होते हैं। तो मैंने इसका हल ये निकाला कि अपने बच्चों की पसंद की डिशें तैयार की जाएँ और चंद लोगों को इनवाइट कर लिया जाए, ताकि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड दोनों खुश हो जाएं। कोशिश ये की कि हर चीज़ बेहतरीन बने, कोई कमी भी नज़र ना आए और दावत हर लिहाज से बेस्ट हो। तो व्यूअर्स, आप ही बताएं कि मैंने सही डिसीजन लिया या नहीं। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर और नोटिफिकेशन को क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आपका बहुत शुक्रिया। आपने लास्ट वीडियोस में बहुत अच्छे कमेंट्स किए। आपके कमेंट्स को देख के मुझे बहुत हिम्मत आती है और इतनी मुझ में एनर्जी आ जाती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि आज है दावत व्लॉग और बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, इसलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो चलें व्यूअर्स, कोफ्तों की तैयारी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वक्त लगता है। सबसे पहले 3 अदद प्याज को मोटा मोटा काट लें, इसको ग्राइंड करना है। इसके बाद 1 अदद प्याज को अलहदा से बारीक काट लें तलने के लिए। अब 3 अदद प्याज और 1 अदद टमाटर काट के ग्राइंड कर लें। लीजिए, हमने प्याज टमाटर ग्राइंड करके रख लिया है अलहदा से। अब एक पतीली में 1 कप तेल गरम कर लें और उसमें बारीक कटी हुई प्याज फ्राई कर लें। जब प्याज फ्राई हो जाए तो इसको निकाल के अलहदा रख लें, ये हमारे बाद में काम आएगी। अब जिस तेल में आपने प्याज फ्राई की थी उसमें लहसुन अदरक पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के डालें और 2 मिनट फ्राई करें ताकि खुशबू आने लगे। अब हमने जो प्याज और टमाटर पीस के रखा था वो शामिल कर दें और इसमें 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर दें। 3 पाव बीफ की बोटियां हो या कीमा मशीन में अच्छी तरह बारीक पीस लें, वरना कोफ्ते तैयारी से पहले ही टूट जाएंगे। अब 4 अदद आलू दरमियाने साइज़ के छील के काट लें और आधे कप तेल में नमक डाल के फ्राई कर लें। अगर नमक कम लगे तो मज़ीद नमक डाल लें और आधा कप पानी डाल के आलूओं को गला लें। इस दौरान कोफ्ते के मसालों की भुनाई भी चेक करते रहें कि वो सही तरह से भुन गया है या नहीं। अब एक अलहदा पतीली में आधे कप बेसन को धीमी आंच पे भून लें। इसी दौरान आलूओं को भी चेक करती रहें कि वो गल गए हैं या नहीं। इसी तेल में आलू गल भी जाएंगे और फ्राई भी हो जाएंगे। अब 2 अदद डबल रोटी को पानी में भिगा दें। इसे हमें कोफ्तों के कीमे में शामिल करना है। अब कीमे में भुना हुआ बेसन शामिल कर दें। उसके बाद हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, और जो हमने प्याज तली थी वो शामिल कर दें। इसके बाद कोफ्तों के कीमे में हाफ़ टी स्पून पिसी हुई मिर्च और 1 सर्विंग स्पून कोफ्तों का भुना हुआ मसाला शामिल कर दें। इसके बाद जो हमने 2 अदद डबल रोटी भिगाई थी वो अच्छी तरह निचोड़ के शामिल कर दें। हस्बे ज़ायक़ा नमक और 2 अदद हरी मिर्च बारीक काट के शामिल कर दें।
اب اس میں ہرا دھنیا شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں۔ اور تمام کوفتے اسی طریقے سے تیار کر لیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمیں مسالہ کم از کم 30 سے 35 منٹ تک بھوننا ہے۔ تو مسالہ جب اچھی طرح بھن جائے پھر اس میں تلے ہوئے آلو شامل کر دیں، اور گرم پانی اتنی مقدار میں ڈالیں کہ آلو اور کوفتے مسالے میں تیار بھی ہو جائیں اور شوربے کی بھی مطلوبہ مقدار رہ جائے۔ اسی دوران آدھا کپ تیل کڑاہی میں ڈال کے کوفتے بھی تلتی جائیں۔ اب مسالے میں 4 سے 5 عدد ہری مرچ شامل کر دیں اور کوفتے بھی تھوڑی تھوڑی مقدار میں تل کے سالن میں ایڈ کرتی جائیں۔ اس کے بعد ½ ٹی اسپون شارم قورمہ مسالہ اوپر سے خوشبو کے لیے شامل کر دیں۔ لیجیے ہمارے کوفتوں کا سالن ریڈی ہو چکا ہے۔ اب چلیں دہی کا رائتہ تیار کر لیتے ہیں۔ 1 پاؤ دہی میں ½ ٹی اسپون کالی مرچ، ½ ٹی اسپون بھنا کٹا زیرہ پاؤڈر، نمک حسب ذائقہ اور 1 چٹکی لہسن کا پیسٹ شامل کر کے رائتہ تیار کر لیں۔ اب بگھارے چاولوں کی باری ہے۔ چاول 4 کپ دھو کے آدھے گھنٹے کے لیے بھگا دیں اور ایک بڑی پتیلی میں ½ کپ تیل میں 1 ٹی اسپون لہسن ادرک پیسٹ شامل کر کے بھون لیں۔ اس کے بعد ثابت گرم مسالے 1 عدد تیز پات، 4 لونگ، جائفل جاوتری تھوڑی سی اور 1 بادیان کا پھول ڈال کے تیل میں لہسن کے ساتھ فرائی کر لیں۔ اب اس میں 2 ٹیبل اسپون بھر کے دہی شامل کر دیں۔ تمام مسالوں کو بھون لیں۔ اب مسالے میں نمک شامل کریں اور اس کے بعد بھیگے ہوئے چاول ایڈ کر دیجیے۔ بھیگے ہوئے چاولوں کو 1 سے 2 منٹ بھون لیں۔ جب چاولوں سے خوشبو آنے لگے تو اس میں 6 گلاس پانی شامل کر دیں۔ اس کے بعد چاولوں کو چیک کریں، جب چاول میں 1 کنی رہ جائے تو اس کو دم پہ رکھ دیں۔ کوفتوں کا سالن تو ریڈی ہو چکا ہے اور اب چاول بھی تیار ہیں۔ لیجیے 10 سے 15 منٹ میں چاول تیار ہو چکے ہیں۔ ان کو چمچ سے تھوڑا اوپر نیچے کر لیں تاکہ سارے چاول ایک جیسے تیار ہو جائیں، اور دوبارہ سے ڈھکن ڈھک دیجیے تاکہ چاولوں میں مکمل طور پر دم آ جائے۔ اسی دوران پیاز اور ٹماٹر باریک باریک کاٹ کے سلاد تیار کر لیں اور سلاد میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ ایڈ کر دیں، اس سے سلاد کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ ویورز، اب مینگو ٹرائفل کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے 1 کپ دودھ علیحدہ رکھ لیں گے۔ اب آلپر کا 2.5 لیٹر پیک ایک پتیلی میں ڈال کے بوائل کر لیں۔ اب دوسری پتیلی میں 1.5 کپ پانی بوائل کر لیں۔ یہ مینگو جیلی کا ساشے ہے۔ اب مینگو جیلی تیار کریں گے۔ 1.5 کپ بوائل پانی میں مینگو جیلی کا ساشے ایڈ کر دیں اور تھوڑا گاڑھا ہونے پر ایک برتن میں نکال کے روم ٹیمپریچر پر ٹھنڈا کر لیں۔ جیلی جب روم ٹیمپریچر پر ٹھنڈی ہو جائے تو پھر ریفریجریٹر میں رکھ دیں تاکہ اچھی طرح جم جائے۔ اب جو 1 کپ دودھ ہم نے پہلے سے نکال کر علیحدہ کیا تھا، اس میں 3 سرونگ اسپون کسٹرڈ پاؤڈر مکس کر کے بوائلڈ دودھ میں آہستہ آہستہ شامل کر دیں تاکہ لمس یعنی گٹھلیاں نہیں بنیں۔
کسٹرڈ میں مسلسل چمچ چلاتے رہیں۔ اور اب کسٹرڈ کا گاڑھا پن چیک کریں، آپ دیکھیں کہ کسٹرڈ کی کنسسٹنسی ایسی ہونی چاہیے۔ اس طرح ٹھنڈا ہونے پہ کسٹرڈ زیادہ گاڑھا نہیں ہوگا اور کھانے میں بھی مزے کا لگے گا۔ اب 2 سرونگ اسپون بھر کے کنڈنس ملک شامل کر دیں اور روم ٹیمپریچر پر کسٹرڈ کو ٹھنڈا کر لیں تاکہ اس کی لیئرنگ شروع کی جا سکے۔ ریفریجریٹر سے جیلی باہر نکال لیں۔ جیلی اب جم چکی ہے، پہلے اس کو چوکور پیسز میں کاٹ لیں گے۔ اور کسٹرڈ بھی ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ باؤل میں پہلے کیک کی تہہ لگائیں گے، اس کے بعد ٹھنڈے کسٹرڈ کی لیئر لگائیں گے، اس کے بعد جو ہم نے مینگو چنکس اسمال کاٹے تھے ان کی لیئر لگا دیں گے۔ اب کسٹرڈ کی دوسری لیئر لگائیں گے، اس کے بعد اسمال مینگو چنکس اور جیلی سے اس کی گارنشنگ کر دیں گے۔ لیجئے مزیدار سا مینگو ٹرائفل تیار ہے دعوت میں سرو کرنے کے لیے۔ ویورز، اب میں دہی پھلکی تیار کرنا شروع کر رہی ہوں۔ سوری دوستو، جب میں گرائنڈر میں انگریڈینٹس ڈال رہی تھی تو میں جلدی میں کیمرہ ہی آن کرنا بھول گئی۔ خیر، میں آپ کو وربلی بھی بتا دیتی ہوں اور ڈسکرپشن باکس میں بھی اس کی ریسیپی دے دوں گی، آپ اس کو فالو کر لیجئے گا۔ میں نے گرائنڈر میں آدھی گڈی پودینہ صاف کر کے اس کے پتے ڈالے، 1 چھوٹی کلی لہسن کی، 1 ٹی اسپون زیرہ اور 2 عدد ہری مرچ اور نمک حسب ذائقہ ڈال کے گرائنڈ کر لیا۔ اور پہلے سے پھینٹی ہوئی ½ کلو دہی میں ان تمام مسالوں کو ایڈ کر لیا۔ اب ایک پتیلی پانی گرم کر کے پھلکیوں کا پورا پیکٹ شامل کر دیں اور اس کے بعد ہلکے ہاتھوں سے چمچ چلائیں تاکہ پھلکیاں ٹوٹ نہ جائیں۔ اس کے بعد اس میں حسب ذائقہ نمک ملا دیں گے اور اس کے بعد ان پھلکیوں کو تیار دہی میں شامل کر دیں گے۔ لیجئے مزیدار دہی پھلکیاں تیار ہیں۔ تو دوستو، یہ ہے فائنل لک ہمارے بگھارے چاول کی اور کوفتوں کے سالن کی اور رائتا سلاد، پھلکی اور میٹھا یعنی مینگو ٹرائفل کے۔ اب میں آپ سے چاہتی ہوں اجازت، انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کر لیجئے گا، سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور انسٹاگرام کو تو ضرور فالو کیجئے گا۔ میں اس کا لنک بھی ڈال دوں گی اور ایکٹیو ہونے کی پوری ٹرائی کروں گی تاکہ جلدی آپ کو نئی ویڈیو مل سکے۔ اور اب ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کو، اپنے پیاروں کو اچھے کھانے بنا کے کھلائیں اور ان سے خوب ساری تعریف وصول کریں۔ اچھا جی، اجازت، فی امان اللہ۔